بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس مختصر نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے اذان سے لے کر مسجد تک جن غلطیوں کا اکثر احباب ارتکاب کرتے ہیں ان کی طرف نشاندہی یا ان کی طرف رہنمائی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل وعلا حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے احباب ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر بالخصوص اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا اضافہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ جب ہم تعلیم نبوت کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ السلام کی سنت کو دیکھتے ہیں، آپ کے اسوے کو دیکھتے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ السلام نے صحابہ کرام کو سکھلایا اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے امت تک پہنچایا، ان قرون میں اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ ہم ان سے کہنا چاہیں گے بھائیو، اپنے امام ہی کے اسوے کو دیکھ لیجئے کہ کہیں اس چیز کا کوئی وجود ہے، کوئی دلیل ہے کہ کہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کی تعلیم دی ہو۔ میرے بھائیو، اٹھائیے صحیح بخاری، نبی علیہ السلام نے جب اپنے مؤذنین کو، جن کو آپ نے مقرر فرمایا مدینے میں، مکہ میں، ان سب کو اللہ کے پیغمبر نے کیسے اذان سکھلائی۔ اٹھائیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بلال کو زبان نبوت نے حکم دیا، بلال کہاں سے اذان کا آغاز کرو؟ اللہ اکبر سے۔ کہاں سے؟ اللہ اکبر سے۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذان کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر سے کیا جائے، نہ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس صلاۃ والسلام نے اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا تجاوز کرتے ہیں، اللہ المستعان۔ اکثر مؤذنین کو ہم نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور، معاذ اللہ۔ کتنا بڑا خطرناک کلمہ ہے، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، رب وہ ہے جل وعلا، نہ وہ کسی سے نکلا ہے اور نہ کوئی رب سے نکلا ہے، وہ جل وعلا پاک ہے ہر شے سے، اولاد سے، بیوی سے، ہر شے سے وہ تقدس و تعالی پاک ہے۔ لیکن اس امت کو کون سمجھائے، ان لوگوں کو کون بتلائے کہ اس طرح کہنا رب ذوالجلال کی شان اقدس میں تنقیص ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ یہ شرک کا پہلو اختیار کر جاتی ہے یہ بات۔ ان چیزوں کو ترک کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ آئیے اسوہ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اذان کے بعد درود بھیجنے کا حکم دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اگر کوئی یہ کہے بھائی اس میں برائی کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، ہم درود ہی تو پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، تو پھر میں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے طور پر کہوں گا، بھائی جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہو تو سورۃ الفاتحہ یا جو دعائے استفتاح ہے اس سے پہلے صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اگر پڑھو گے تو کیا بری بات ہے؟ اگر پڑھو گے تو پھر کہاں منع لکھا ہوا ہے؟ وہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں آپ کہیں گے کہ یہاں پڑھنے کی تعلیم نہیں ہے، یہاں سنت نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا، جس طرح قرأت فاتحہ سے پہلے سنت نہیں ہے، آخر میں آخری تشہد میں صلاۃ السلام پڑھنا یعنی درود پڑھنا سنت ہے، اسی طرح اذان سے پہلے پڑھنا سنت نہیں بلکہ اذان کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ سنت ہے۔ سنت کو اپنائیے، جب سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا جل وعلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کے کلمات سنے، جو مؤذن کہتا ہے وہی کہے، ان کلمات کو دہرائے۔ پھر فرمایا مجھ پر درود بھیجے، پھر کیا ارشاد فرمایا؟ مجھ پر درود بھیجے، اور پھر میرے لیے اللہ جل وعلا سے مقام وسیلہ طلب کرے جو کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے کسی کو مقام عطا کرے گا۔ نبی محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں جو میرا امتی مؤذن کے کلمات کے جواب دینے کے بعد مجھ پر درود بھیجے، پھر میرے لیے اللہ جل وعلا سے مقام وسیلہ طلب کرے۔ میں ایسے امتی کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ یہ ترتیب ہے، یہ سنت ہے، یہ اسوہ ہے۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ جب اذان سنتے ہیں، جیسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں، صدقے یا رسول اللہ۔ اب میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں اللہ کے پیغمبر نے کیا تعلیم دی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کہے وہی تم کہو۔ کیا فرمایا؟ جو مؤذن کہے وہی تم کہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں بھیجتا وہ بخیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد فرمایا؟ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے جل وعلا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے جو مؤذن کہتا ہے وہی کہو، الا جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہاں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مؤذن جو کہے وہی تم کہو۔ وہاں انگوٹھا چومنے کی تعلیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اور جو لوگ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، یہ لوگ جناب صدیق پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ اثر بالکل بے بنیاد موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ علماء محدثین اس بات کو بالکل نہیں جانتے کہ اس کی کوئی اصل ہو، کوئی سند ہو۔ یہ لوگوں کی تراشی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے
پیارے پیغمبر کی سنت سے جو بات ثابت ہے وہ بتلا دی۔ اسی طرح دوستو کچھ لوگ اذان کے کلمات کا جواب نہیں دیتے، یہ لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو مؤذن کہے وہی تم کہو، یعنی اذان کے کلمات کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے شیخ عبدالعزیز بن باز علیہ رحمت اللہ رحمتاً واسعہ جب اذان سنتے تو قرآن کی تلاوت بھی روک دیتے رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح کچھ لوگ اذان سننے کے بعد نماز کے لیے جلد اہتمام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب اذان کی آواز پڑتی تو آپ اس طرح اٹھتے جیسے اپنے گھر والوں کو جانتے ہی نہیں تھے، اتنا آپ کے دل میں نماز کے لیے اہتمام ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں معاملہ ہی برعکس ہے، بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، دنیا داری میں مشغول رہیں گے، جیسے ہی اقامت ہوگی پھر بھاگیں گے، نہ ترتیب سے وضو کریں گے، نہ پھر وقار سے چلیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ اس سے پہلے یہ لوگ گھر میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، باتوں میں، اسی طرح ٹیلی فون میں، اور بہت سارے امور ہیں ان میں ٹائم برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب مؤذن کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے منادی ہوتا ہے اللہ اکبر، کیا معنی ہے اس کلمے کا؟ ذرا غور تو کرو کہ اللہ جل وعلا ہر شے سے عظیم ہے، بڑا ہے، عظمت اور کبریائی تقدیس والا ہے جل وعلا، کوئی شے اس کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اللہ جل وعلا کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت اور اس کی تعظیم، اس کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ جیسے ہی اذان سنے چھوڑ دے سب کچھ، دوڑ پڑے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مومنو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑ دو خرید و فروخت، چھوڑ دو خرید و فروخت، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے ہی اذان کی آواز سنے تو اہتمام شروع کر دے نماز کے لیے، اہتمام شروع کر دے نماز کے لیے، اور جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آئیں تو بڑے وقار سے چل کر آئیں، دوڑ لگا کر نہیں۔ اگر نماز کا اتنا ہی اہتمام ہے تو اذان سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں اقامت ہو گئی اور محترم لیٹرین کے اندر بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہیں، اور جیسے ہی اقامت ہوئی پھر دوڑ لگائی، بھاگ بھاگ بھاگ، اور پورا وقار جو ہے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آئے، جو نماز اسے ملے اسے ادا کر لے، جو فوت ہو جائے اسے لوٹا لے۔ وقار کے ساتھ آئیے، اطمینان کے ساتھ آئیے۔ اسی طرح دوستو، کچھ احباب جب نماز کے لیے مسجد کے سامنے پہنچتے ہیں تو اپنے جوتے ترتیب کے ساتھ الماریوں میں نہیں رکھتے، کبڈ میں نہیں رکھتے، حالانکہ دائیں جانب بھی کبڈ ہوتی ہے، بائیں جانب بھی ہوتی ہے۔ ہر زبان میں لکھا ہوتا ہے کہ جوتا مخصوص جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھیں۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے نمازیوں کو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن محترم کیا کرتے ہیں؟ جوتا مسجد کے دروازے کے سامنے چھوڑ کر، اتار کر فوری طور پر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض جوتوں کے اوپر کیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کسی کا پاؤں اگر اس جوتے کے اوپر آ جاتا ہے غلطی سے تو وہ کیل اس شخص کے پاؤں کو چبھتا ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ یہ کسی مسلمان کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ بالکل ہے۔
میرے بھائیوں ان چیزوں سے اجتناب کریں، ادب سیکھیں اور ادب کے ساتھ جو ہیں آپ رہیں اور معاشرے کو سکھلائیں۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ جیسے ہی آپ مسجد کے سامنے آئے ہیں جوتے اتار کر کبڈ میں ایک سائڈ پر رکھیں، وہ اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کے جوتے محفوظ رہیں اور ترتیب سے رکھے جائیں۔ لیکن کوئی سمجھنے کو، ماننے کو، عمل کرنے کو تیار ہو تو تب نا، اللہ المستعان۔ اسی طرح کچھ احباب جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، جیسے تیسے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جلد بازی مت کریں، یہ وہ امور ہیں جو سنت سے متعلق ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے، آپ کی اتباع جو ہے، یہ رب ذوالجلال کی محبت کا موجب ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی اتباع کیجئے، ہر سنت کی اقتداء پر آپ کو رب ذوالجلال اجر عطا کرے گا۔ آپ مسجد کے سامنے آئیے، بسم اللہ کہیے، پھر یہ کہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہہ کر سیدھے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ یہ ادب ہے مسجد میں داخل ہونے کا، اللہ کے پیغمبر نے امت کو سکھلایا ہے، اس پر عمل کیجئے، رب ذوالجلال آپ کو اجر عطا کرے گا۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ نشست میں آپ ساتھیوں کے سامنے کچھ اور امور بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔